باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة اللہ علی الظالمین۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ ہونا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب بھی ایمان والے کے سامنے جنت کا تذکرہ آئے، دل یہ چاہے کہ یہ دنیا کی زندگی کب ختم ہوگی اور مرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں جنت میں کب داخل کریں گے۔ اتنی بہترین جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، لیکن بیچارہ انسان جب اس کے سامنے جنت کا تصور نہیں ہوتا ہے، وہ جنت کو امیجن نہیں کرتا ہے، تو دنیا ہی کو جنت بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دنیا کو جنت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا ایک قید خانے کی جگہ ہے، دنیا ایک مسافر خانے کی جگہ ہے۔ مسافر بن کر یہاں پر چلیں گے اور آخرت کو اپنی جنت کی جگہ بنائیں گے تو پھر اللہ پاک مرنے کے بعد بہترین جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ آج سب سے بڑی پریشانی ہر انسان کی یہی ہے، دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے دنیا جنت نہیں رکھی۔ ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، دنیا مسافر کی جگہ ہے۔ تو اس لیے جنت مت بنائیے، دنیا کو دنیا رکھیے اور آخرت کے لیے اپنی زندگی کو بناتے رہیے، انشاءاللہ اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، ہم ہر نفس کو انہی اعمال کا مکلف بناتے ہیں جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی اور اسلام کی بہت ہی ڈیفرنٹ اور ایک الگ طریقے پر اسلام کی یہ پہچان اور اسلام کا ایک مزاج یہاں پر بتایا گیا کہ اسلام کا کوئی بھی حکم انسان کے اختیار اور انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اسلام کا ایک ایک حکم انسان آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے مزاج کا لحاظ رکھا گیا اسلام کے اندر۔ آپ دیکھیے، ایک عمل نماز ہے، نماز اللہ پاک نے ہر مسلمان پر فرض کیا، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو اللہ نے کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھنے والوں پر فرض کیا۔ اگر کوئی آدمی کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی سہولت موجود ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار اور اپاہج اور اتنا اعضاء کے اعتبار سے اتنا کمزور ہو گیا کہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو بستر پر لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اسلام کو آسان سمجھیے، اسلام کو آسان سمجھیے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔
نماز کے اندر دیکھیے اللہ پاک نے نماز سے پہلے وضو کو اللہ نے فرض قرار دیا کہ وضو کر کے نماز پڑھنا، لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پانی موجود نہیں ہے تو اللہ کا یہ حکم کہ نہیں آپ کو پانی تلاش کر کے لاکھوں کروڑوں میل جا کر ہی کیوں نہ ہو آپ پانی لا کر وضو بنا کر ہی نماز پڑھیں، اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے۔ علماء اکرام اس کی تفصیل مسائل کے ذریعے بتاتے ہیں، 1 میل 2 میل 2-3 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر دیکھیں اگر پانی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ ملتا ہے تو وضو بنائیے، ملتا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھیے، اور اگر آپ کو آسانی کے ساتھ پانی نہیں ملتا تو زمین پر ہاتھ مار کر آرام سے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کتنا آسانی اللہ پاک نے اسلام کے اندر نماز سے متعلق بیان فرما دی۔ اور اس کے علاوہ روزے کا مسئلہ، روزہ اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھنے والوں پر فرض کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، کمزور ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے تو فطرہ دینے کی اجازت دی گئی اور فدیہ دینے کی اجازت دی گئی۔ کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں ضرورت پر تو مسافرین کے لیے روزہ رکھے بغیر کھاتے پیتے رہنے کی اجازت دی گئی، بعد رمضان دوبارہ اس کو ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو کتنی سہولتیں اسلام کے اندر انسان کی اپنی طبیعت کے اعتبار سے بتائی گئی۔ اب مسئلہ آیا حج اور زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ غریب کا تو کام یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے، غریب کا کام ہے زکوٰۃ کا پیسہ لے، پیسہ لینے کا کام ہے، دینے کا کام نہیں ہے غریب کو۔ اور حج بھی اللہ نے مالداروں پر فرض کیا ہے، 4.5 لاکھ 5 لاکھ رکھ کر آدمی حج کرنے کے لیے حاجی بنتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ مال والوں کے لیے ہے۔ جس کے پاس استطاعت نہیں، طاقت نہیں، اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے اللہ کے گھر کی زیارت کی محبت میں بہت سارے غربا اور بہت سارے معمولی قسم کے لوگ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کوڑی کوڑی چھپا کر پیسہ جمع کر اللہ کے گھر کو جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان کا اپنا ذاتی اور انفرادی اللہ سے تعلق اور محبت کی ایک مثال ہے، لیکن اسلام کا شرعی حکم یہ ہے کہ غریبوں پر فرض حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و بھائیو، اس کے علاوہ بیماروں پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر جہاد بھی فرض نہیں ہے، اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں کہ جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایک حکم کو بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے دین کی، آج ہم لوگوں نے دین کو ایسا بنا کے پیش کر دیا لوگوں کے سامنے، بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گا، بہت اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ کچھ بھی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نماز پڑھیے، کام کیجئے، دھندا کیجئے، حلال طریقے پہ کمائیے بس، اور جو کام اللہ نے منع کیا ان سے بچے، اور جو حلال اللہ تعالیٰ نے بتائے اس کو اختیار کریں۔ کھانا پینا اسلام میں اجازت ہے، شادی کرنا اسلام میں اجازت ہے، بچے پیدا کرنا اسلام میں اجازت ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں۔ ایک انسان جو زندگی گزارتا ہے وہی زندگی گزارنا ہے چند قوانین کی رعایت کرتے ہوئے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تو اصحاب اعراف کا تذکرہ چل رہا، اور جو بے ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ اور ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سینوں اور دلوں میں جو بھی حسد، کینہ، جلن اور جو بھی کدورت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں کے دل سے نکال دیں گے۔ مثال سے سمجھیے، بہت سارے لوگ جمع ہوئے پارٹی منانے کے لیے، فنکشن منانے کے لیے، اور خوشی کے ساتھ کچھ وقت بتانے کے لیے، لیکن جمع ہونے والوں میں بہت سارے وہ لوگ تھے جن کا ہمارے دل کے ساتھ اتنا کنیکشن نہیں ہے، آپسی نفرتیں ہیں، آپسی دشمنیاں ہیں۔ ظاہر سی بات، لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ خرچ کریں، بڑی بلڈنگ بنا دیں یا بہت بڑی جگہ لے لیں فنکشن منانے کے لیے، لیکن آئے ہوئے لوگوں میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے دل آپ کے دل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو کچھ اس میں مزہ آئے گا؟ مزہ نہیں آئے گا۔ لوگ کہیں گے بھئی انتظام تو بہت اچھا کیا گیا تھا اور ڈیکوریشن بہت اچھا تھا، لیکن وہاں پر جو لوگ آئے تھے وہ میرے اتنے خاص دوست نہیں تھے، وہ میرے دشمن تھے، ان سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں تھا، بلکہ ان سے تو میں نفرت کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات، بڑا بنگلہ، بڑی جگہ، سب کچھ انتظام ہونے کے باوجود جب تک وہاں پر رہنے والے انسانوں کے دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، اس پارٹی، اس فنکشن اور اس مجلس میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے جو جنت ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، وہاں جانے کے بعد آج ایک دوسرے پر نفرت، ایک دوسرے پر حسد اور آپسی دشمنیاں، کدورتیں، یہ چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے سے پہلے جنتیوں کے سینوں اور دلوں سے اللہ تعالیٰ جتنی نفرتیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ روایتوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جانے سے پہلے پل صراط پر چلتا ہے، جو پل ہے، جو برج ہے، اس پر چلتا ہے اور جنت آنے والا ہے، اس سے پہلے اللہ پاک ہر جنتی کو اس دوسرے جنتی کے ساتھ جو کچھ بھی بدلہ ہوگا، کسی نے کسی کو ستایا، کسی کو مارا، یا جو کچھ بھی دشمنیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہیں پر بدلہ دلوا دیں گے، آپس میں لڑوا دیں گے، آپس میں مار دیں گے ایک دوسرے کو، جو کچھ بھی اس کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہر ایک کا بدلہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا آپس میں دلوا دیں گے، پورا پاک و صاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اب وہاں جانے کے بعد کسی کو کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی دشمنی ایک جنتی کو دوسرے جنتی سے نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ واقعہ مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے اندر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپسی مد مقابل کے جنگ میں ہیں، آپس دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی، صحابہ کے درمیان میں بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو میں تمہارے سے الگ ہو کر کھڑا ہوا ہوں، جنگ لڑ رہا ہوں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم جنت میں سب ایک ساتھ ہوں گے۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، آدمی اس بات کو بار بار اس بات کو احساس کرے دل کے اندر کہ بھئی یہ جو نفرتیں یہ سب دنیا میں رہیں گی، مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پیار و محبت کے ساتھ جنت میں ہمیں رکھیں گے تو ہمارا بوجھ ایک حد تک کم ہو جائے گا۔ ہم خواہ دشمنیوں کو پالتے ہیں، خواہ نفرتوں کو بڑھا لیتے ہیں، خواہ حسد اور جلن کو اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں، اس سے آدمی کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جنتیوں کے سینوں میں جو کدورت ہوگی اس کو نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، ایسی جنت کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا، اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے ہیں، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز لگائے گا، فرشتے آواز لگائیں گے اور ان سے کہیں گے تمہارے اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وراثت کے اندر جنت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو بہت خوشی ہوگا اس وقت جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور وہاں پر سب مسلمان کہیں گے اے اللہ دنیا میں بہت بولا جاتا تھا لیکن ہم نے نبیوں کی اور آپ کی کتاب پر یقین کر کے ہم عمل کرتے رہے، آج بہترین بدلہ آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ ونادى اصحاب الجنہ اصحاب النار، اب دیکھیے جو لوگ دنیا میں نہیں سنتے تھے بات اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو، بے ایمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ ڈالنے کے بعد بعض روایتوں میں موجود ہے جہنمی اور جنتیوں کے درمیان ایسے راستے اور ایسی کھڑکیاں ہوں گی کہ جس کے ذریعے جنتی اور جہنمی آپس میں بات کر سکیں گے، آپس میں بات کر سکیں گے، اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اس دیوار کے اوپر اصحاب اعراف رہیں گے، جو الگ جگہ جو ہم پہلے سے سورہ کے شروع میں بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے علاوہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، درمیان میں رہیں گے۔ اس سے مراد جنت اور جہنم کے درمیان کی ایک دیوار ہے کہ اس دیوار پر اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو وہاں پر رکھیں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ادھر سے جنت بھی دیکھیں گے اور ادھر سے جہنم بھی دیکھیں گے۔ تو بہرحال جنتی اور جہنمیوں کے درمیان راستے اور کھڑکیاں، پکاریں گے جنتی جہنمیوں کو اور کہیں گے ہم تو دنیا میں کہتے تھے جنت ہے جنت ہے جنت ہے، قیامت ہے قیامت ہے، اللہ حساب لیں گے، الحمدللہ ہم نے اللہ کو دیکھا، حساب و کتاب ہو گیا، ہم جنت میں آ گئے، تم بتاؤ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچ پایا؟ قالوا نعم، تو جہنمی کہیں گے جی ہاں،
فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، تو پھر ان کے درمیان پکارنے والا ایک مؤذن فرشتہ پکارے گا کہ نافرمانوں اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہ لوگ تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور دین کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس وقت لعنت بھیج دی جائے گی۔ وبینہما حجاب، اور ان جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اس دیوار پر چند لوگ ہوں گے جو بہت سارے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ اب یہ جو دیوار پر کھڑے ہوئے دیوار پر موجود ہیں اصحاب اعراف یعنی درمیانہ لوگ، وہ لوگ جنتیوں کو پکاریں گے سلام کرتے ہوئے، تم پر سلامتی ہو، تم خوش رہو۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ جنت کے اندر سلام باقی رہے گا، جنت کے اندر سلام باقی رہے گا۔ دنیا کے اندر نماز روزہ زکوٰۃ حج فلاں 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 یہ سب کام دنیا میں، جنت میں کچھ بھی نہیں کرنا، جنت میں آرام اور مزے کرنا ہے۔ وہاں پر مزے کرنا ہے تو یہاں تھوڑی تکلیف برداشت کر لینا، البتہ وہاں پر سلام باقی رہے گا، اور اتنا آسانی کے ساتھ، اس لیے کہ سلام کے اندر اللہ نے ایک محبت رکھی ہے۔ جب آدمی ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات جنت میں جتنی محبت چاہیے اتنی ہمیں ضرورت رہے گی کہ بھائی جتنا محبت بڑھا سکتے ہیں بڑھائیے، تو اللہ پاک جنت کے اندر سلام کو باقی رکھیں گے۔ تو یہ اصحاب اعراف جنتیوں کو سلام کریں گے۔ اب وہ جنت میں جانا چاہیں گے لیکن ابھی وہ داخل نہیں ہوئے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ جو درمیان کے لوگ ہیں اصحاب اعراف، جنتیوں سے تو بات کر لیے، اب ادھر دیکھیں گے جہنم، خطرناک دردناک سزائیں، تو دیکھ کر فوراً وہ اپنی زبان سے کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم قوموں کے ساتھ مت بنائیے۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اور یہ لوگ ان جہنمیوں سے کہیں گے تمہارا تکبر، تمہارا غرور اور تمہاری جماعتیں اور تمہارے لوگ آج اللہ کے عذاب اور جہنم سے تمہیں نہیں بچایا۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان غریبوں کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم کی بات وہاں پر نظر آئے گی۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے لوگ مشرکین مکہ بڑے عزت والے، بڑے پیسے والے، ابو جہل بڑا سردار تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے، معمولی سے آدمی تھے، ان کا اتنا کچھ مقام نہیں، کچھ پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ لوگ بہت ہی مذاق کے طور پر یہ کہتے تھے کہ بلال کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی، یہ تو غریب آدمی ہے، یہ معمولی درجے کا انسان ہے، اس کو اللہ کی جنت کیسے ملے گی؟ تو اس طرح جو ہے غریب مسلمانوں کو طعنہ دیا کرتے تھے یہ کفار اور مشرکین۔ تو اس وقت یہ اصحاب اعراف جہنمیوں سے کہیں گے تم تو کہتے تھے کہ غریبوں کو اللہ کی جنت نہیں ملے گی، آؤ دیکھو یہاں پر کتنے غریب مسلمان اللہ کی جنت میں خوشی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ اب جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے راستے آسان کیے ہیں بات کرنے کے لیے جنت والوں سے، جنتیوں سے۔ تو جنتیوں سے جہنمی کہیں گے اللہ نے جو تمہیں پانی دیا ہے، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے، ہمیں تھوڑا دے دیں، ہمیں بھی تھوڑا دے دیں۔ تو اس وقت جہنمیوں سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت اور جنت کی تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کی ایک مختصر تفسیر وہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ جنت، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز جو بات کرتے ہیں یہ صرف دنیا تک ہے۔ بہت آسان دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، حلال کھائیے، اختیار کیجئے، حرام بچیے۔ تو یہ جو باتیں ہیں بچنا، اختیار کرنا، استعمال کرنا، رکنا، یہ سب دنیا میں ہے۔ جنت میں کچھ بھی نہیں، سب حلال ہے، سب اجازت دے دی جائیں گی، اور وہاں پر ساری چیزیں، مردوں کے لیے سونے کی اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں سونا پہنائیں گے،
مردوں کو فلاں چیزوں کی شراب کی اجازت نہیں اور انسانوں کو شراب کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین پاک اور صاف شراب اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں جو حلال اور حرام دنیا کے اندر ہیں یہ صرف دنیا تک کے لیے ہے، تھوڑا صبر کر لیں گے اللہ پاک اس کے بدلے میں بہترین مقام جنت عطا کریں گے، وہاں پر پھر کوئی یہ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو بہرحال جہنمی جنتیوں سے پوچھیں گے پانی دو اور اللہ کا رزق دو، اللہ کی نعمتیں دو، تو وہ کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ ساری چیزیں یہاں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، یہ کافرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین اور مذہب کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ آج دنیا کے اندر یہی چل رہا، دین بہت سارے لوگوں کے پاس مذہب کھیل تماشا بن گیا۔ خاص کر آپ غیروں کے پاس جا کر دیکھیے، ان کے پاس مذہب کے قوانین، مذہب کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں کو اختیار کرنا، تمہارا خدا کیا کہتا ہے، کن سے بچنا، کن چیزوں کو اختیار کرنا، موٹی موٹی چند باتیں بولیں گے لیکن بہترین تفصیل کے ساتھ جتنا اسلام کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کسی کے پاس نہیں۔ ان کے پاس تو صرف یہ ہے کھاتے رہو، پیتے رہو، انجوائے کرتے رہو اور ناچتے رہو، کودتے رہو، یہی ان کا مذہب ہے، یہی ان کا کلچر ہے، یہی ان کی اپنی تہذیب ہے۔ لیکن اسلام ایسا کھیل تماشے کا مذہب نہیں۔ وہاں جا کر دیکھیے غیروں کے پاس ایسی عیدیں ان کے منائی جاتی ہیں جن میں سوائے کھیل کود کے اور کوئی کام ہی نہیں، اس میں نہ کوئی اللہ کا تذکرہ، نہ خدا کی عبادت، نہ خدا کے سامنے کچھ اللہ کی تعریف کرنا، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، وہ تو کھیل کودتے ہیں۔ ہولی دیکھیے، صرف کھیلنا کودنا، ایک دوسرے کے اوپر رنگ ڈالنا، اس کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اسلام کے ایک ایک عمل کے اندر، ایک ایک عمل کے اندر، عیدوں کے موقع پر بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کھاؤ پیو لیکن پہلے آؤ اللہ کے دربار میں آ کر نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی تعریف کرو، پہلے عبادت کرو، پہلے عبادت کرو، پرارتھنا، پہلے عبادت کرو، اس کے بعد آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے حکموں کے موافق کرو۔ تو بہرحال دین کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کھیل تماشا بنا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، انہوں نے دنیا کے اندر اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اصل دنیا ہی اصل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا، آج کے دن تم کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو بھلا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا وہاں پر، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کو مانا ہی نہیں، اللہ پر یقین ہی نہیں کیا، حلال اور حرام پر نہیں چلا، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس دن ان کو عذابات میں مبتلا کریں گے، اور وہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو بہرحال میرے عزیز و بھائیوں، آج کی تفسیر کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی یہ دین کے تمام قوانین ہیں۔ بہت مختصر سی زندگی، بہت تھوڑی زندگی، اور قوانین حلال اور حرام وہ بھی اتنے معمولی سے اور اتنے آسان سے کہ وہ خود انسان کے لیے مفید ہے، اور اتنے آسان ہے کہ ہر آدمی آرام سے کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ دیکھیے، آپ زکوٰۃ پر ریسرچ کیجیے، آپ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کہتے لوگ پریشان ہو جاتے، بہت تھوڑا مال اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اللہ نے فرض کیا ہے، اور مالداروں پر حج فرض کیا ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا، آسانی کے ساتھ دین پر چلتے رہیے۔ اور خاص کر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہم تو ان کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں کاش کہ یہ لوگ بھی ایمان لے کر آ جاتے اور اللہ پر یقین کر لیتے اور ایک اچھی زندگی، ڈھنگ کی زندگی حلال اور حرام کے ساتھ جی لیتے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جنت میں داخل ہو جاتے۔ یہی ہماری دل کی تڑپ اور ان کے لیے ہماری کڑھن رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، ایمان عطا فرمایا، دین عطا فرمایا۔ اے اللہ، دین کو آپ نے آسان بنایا ہے، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے اور ہر اس عمل سے اے اللہ جن سے آپ ناراض ہوتے
ہیں ان تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین اور دنیا دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں عطا فرمائیے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیے۔ اللہ پوچھ پوچھ کر چلنے کا مزاج ہمیں عطا فرمائیے، مسائل علماء سے معلوم کرتے ہوئے علماء سے تعلقات کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ خصوصاً جو حضرات دعاؤں کے لیے کہے ہیں یا لکھے ہیں یا متوقع ہیں، اے اللہ جن کے اندر جو بھی جائز ارادے اور تمنائیں ہیں، اے اللہ ان سب کے جائز ارادے اور مرادوں کو پورا فرمائیے۔ ایمان کی قدر اور عظمت کے ساتھ جنت کی طلب، جنت کے عشق اور جنت کی تڑپ میں جینے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جنت کا احساس ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کو اے اللہ ایک معمولی سی جگہ سمجھ کر اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔